لیکن آج ہمارے لیے سبق اس بات میں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. بچیوں سے نہیں پوچھتے، کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے کوئی پوچھا جائے گا، بیٹی سے کوئی فیصلہ لے. تمہیں زندگی گزارنی ہے، اس کو گزارنی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں یہاں پر وہ سنا دوں. میں ہماری مسجد کے اندر بچوں کو پڑھاتا ہوں، تو ایک نوجوان لڑکا آ گیا میرے پاس، کہنے لگا جی میرا نکاح پڑھا دو. اور مجھے مشکل سے وہ 16-17 سال کا لگ رہا تھا. میں نے بھائی نکاح پڑھا دو گا کیا مطلب ہے، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور ماں باپ جو ہے راضی نہیں ہیں، اور میں کسی بھی حال میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شادی نہیں ہو تو میں مر جاؤں گا، میرا نکاح پڑھا دو. تو میں نے اس سے کہا وہ لڑکی کہاں ہے؟ کہ وہ ایک جگہ ہے، ایک گھر میں ہے، اور وہ آپ چلیے میرے ساتھ. اور جو ہے وہ میں نے پوچھا بھائی تم کتنے سال کے ہو؟ کہنے لگا میں 18 سال کا ہوں. میں نے تم لگتے تو نہیں. کہنے لگا میں آدھار کارڈ دکھا دوں گا اپنا 18 سے زیادہ کا ہوں. تو میں نے کہا وہ لڑکی کتنے سال کی ہے؟ میں نے کہا جب یہ 18 کا یا اس کے آس پاس کا ہے تو کہیں لڑکی نابالغ نہ ہو، پوری تحقیق کرتا ہوں میں. کہنے لگا جی وہ بات یہ ہے کہ لڑکی مجھ سے 12 سال بڑی ہے، 30 سال کی ہے، 30 سال کی لڑکی. تو بہرحال میں نے تو اس کو منع کر دیا. میں نے بھائی دیکھو میں اس قسم کے معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالتا. حالانکہ موقف میرا دوسرا ہے، ذہن میرا دوسرا ہے اس معاملے میں. ایسے لڑکے لڑکیوں کی شادی ہو جانی چاہیے، میرا تو یہ سوچنا ہے. کیوں؟ میں بھی وضاحت کرتا ہوں اس بات کی. ہاں خود میں نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ میری ایک ذمہ داری ہے، مسجد سے متعلق، دین سے متعلق. لوگوں کا بس تو کہیں اور چلتا نہیں، مسجد کے اماموں پر، علماء پر بڑی جلدی بس چلانے آ جاتے ہیں، اپنا سارا غصہ، اپنا سارا معاملہ ہم پر اتارنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس لیے بہرحال ان معاملات سے آفیشیلی میں اپنا دامن بچاتا ہوں. لیکن ذہنیت میری دوسری ہے اس معاملے میں. بتاتا ہوں کیوں. یہ صاحب تو چلے گئے، یہ 18-19 سال کا جو لڑکا تھا، 17 سال کا، یہ تو چلا گیا. 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد ایک شخص آیا، باشرہ آدمی تھا، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، کرتا پاجامہ، ہاتھ میں تسبیح، جیب میں مسواک. آ کر کے بیٹھ گیا، سانس پھول رہا تھا. میں نے پانی وانی پلایا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے بھائی کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ وہ کوئی لڑکا لڑکی آئے تھے آپ کے پاس نکاح کے لیے. کہیں وہ تو آپ کے پاس تو نہیں آئے؟ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں ان کو، مسجد جا کر کے کئی جگہ پوچھا تو پتہ چلا آپ مفتی صاحب ہیں. مصیبت یہ ہے ہمارے علاقے میں اکیلا مفتی ہوں اور کوئی مفتی نہیں ہے اس پورے سنگم بہار میں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مسجد کے اماموں کی بات کر رہا ہوں، اماموں میں ایک 10 نمبر مسجد کے اندر ہی مفتی صاحب ہیں بس. تو اس طریقے کی کوئی بھی بات ہوتی ہے سارے علماء میرے پاس ہی بھیجتے تھے. یہ بڑی مصیبت ہے میری. تو کہنے لگا کہ میں پوچھتے پوچھتے آیا ہوں اور وہ ایک مفتی ہیں، اور وہ تو آپ نے کہیں نکاح تو نہیں پڑھا دیا ان کا؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو نکاح نہیں پڑھایا، مجھے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں لڑکی کا باپ ہوں. تو آپ یقین مانیں میرا ایسا مزاج نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا میرا لہجہ اونچا ہو گیا. میں نے اس کو ایک طریقے سے ڈانٹا آدمی کو. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، لڑکی کتنے سال کی ہے تمہاری؟ کہنے لگے جی 29 سال کی ہے. تو میں نے کہا بھائی صاحب کب نکاح کرو گے اس کا، کب شادی کرو گے اس کی؟ 29 سال کی لڑکی کو کنوارا تم نے گھر پر بٹھا رکھا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ بات دراصل یہ، نکاح تو میں اس کا کر دوں لیکن ہم اپنی برادری ہی میں کریں گے، برادری سے باہر نہیں کریں گے، اور برادری میں کوئی اچھا رشتہ مل نہیں رہا، اس وجہ سے لڑکی کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی. میں نے کہا پھر تمہاری لڑکی کو تو پہلی فرصت میں نکاح کر لینا چاہیے، تم اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ تمہاری لڑکی جو ہے تمہیں یہ دن دکھائے. بھائی 13-14 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں بچے بالغ ہو رہے ہیں آج کل کے. یہ جو برائلر مرغا ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں نا، اور جو اسٹریٹ فوڈز ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اور جو جنک فوڈ ہمارے بچے کھا رہے ہیں پیزا اور برگر کی شکل میں، ہمارے بچے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، اور 12-13 سال کی عمر میں ان کے اندر طلب شروع ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر کے رکھتے ہیں بلا پتہ نہیں کہاں کے بہانوں سے شادیاں نہیں کرتے ان کی. بھائی ہمارے پاس یہ 2-3 راستے ہیں، ان کو اختیار کر لو. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی بروقت شادی کرو. دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ برادریوں کا ناسور ختم کرو، اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. سیفیوں میں ہی کریں گے، انصاریوں میں ہی کریں گے، کلمے کی کوئی اہمیت ہی نہ رہی. کلمے کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا، پھر دین کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. نمبر ایک یہ وقت پر شادیاں کرو، جیسے ہی بچے بالغ ہو جائیں فوراً نکاح کرو. نمبر 2 برادریوں کا ناسور ختم کرو. نمبر 3 رسم و رواج ختم کرو. اور یہ 3 کام نہیں کرتے، اگر تمہارے بس کی نہیں ہے تو پھر تمہارے بچے 18-20 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمر میں، جہاں پھر ان کا دل ملتا ہے وہاں شادی کرو. پھر تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر میری آخری درخواست نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ یہ 2-3 کام نہیں کرتے تو بچوں پھر تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنی مرضی سے نکاح کر لو.
اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی محبت سے یہ نکاح بہتر ہے، خدا کی قسم 1000 درجہ بہتر ہے۔ اس گناہ کے راستے سے یہ ثواب کا راستہ بہتر ہے، یہ جائز راستہ بہتر ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ ماں باپ تمہاری شادیاں نہیں کرتے نا وقت پر، یہ برادریوں کا ناصور ختم نہیں کرتے، یہ رسم و رواج ختم نہیں کرتے، تو پھر گرل فرینڈ بنانے سے اچھا بیوی بنا لو اس کو، ان کی مرضی کے بغیر بنا لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کوئی پرواہ نہیں، بالکل پرواہ مت کرو ان کے اس رویے کی۔ اپنے بچوں کو خود گناہ گاری کی طرف دھکیلتے ہو، شرم نہیں آتی؟ خود ڈالتے ہو ان کو اس طرف اور پھر روتے ہو بیٹھ کر کے۔ میں تو بچوں سے کہوں گا بالکل کر لیں، نکاح کر لیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اس ناصور سے یہ نکاح اچھا ہے، اس گناہ گاری سے یہ نیکی کا کام اچھا ہے۔ برا مانتے ہو بیٹھے رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔